سورۃ الکوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ۔ پچھلے ذی الحج چلتے پھرتے وظیفہ کیا، 17 سیکنڈ میں معجزہ ہو گیا۔ اس وظیفے سے میں نے 3 کروڑ کا گھر حاصل کر لیا۔ سچا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے سال ذی الحج کے مہینے میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، یہ عمل کیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے اپنے حالات اتنے برے تھے، اتنی تنگ دستی تھی، اتنے مسائل تھے، اتنے مسئلوں میں گھرا ہوا تھا۔ جب یہ وظیفہ میں نے ذی الحج کے مہینے میں کیا، میری غیب سے ایسی مدد ہوئی، مجھے فائدہ ہوا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے حالات بھی بدل گئے، میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ محترم ناظرین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی ذی الحج کے پورے مہینے میں کر لینا۔ آپ لوگ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو ذی الحج کے مہینے میں یہ خاص عمل جو رزق اور دولت کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی، آپ لوگوں کو بانٹنے لگو گے۔ آج اگر آپ لوگ پریشان ہو، تنگ دست ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، یقین جانو یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، نہیں تو آپ لوگ ذی الحج کے مہینے میں چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائیں تو پھر کہنا، آپ کی زندگی فوراً سے نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ ایک تو میری بہنوں نے مجھے کمنٹس کیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ شادی کا مسئلہ پیسوں کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے، ہماری جو ہے وہ شادی نہیں ہو پا رہی، ہمارے جو شادی میں اخراجات ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا، ہمیں کو بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتا دیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا میں اپنی آئندہ ویڈیو میں، جو میری اگلی ویڈیو آئے گی، اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا۔ اور میرے دوستو، یہ وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ جب بھی زندگی میں پڑھو گے، آپ لوگ ذی الحج کے مہینے میں لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی مالی مشکلات کتنی بھی خراب ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگو تو ایک جگہ سکون سے سب سے پہلے بیٹھ جانا، سکون سے بیٹھ جائیں صاف ستھری جگہ پر، اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں کہ میں آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی مشکل وظیفہ بتانے والا ہوں۔ آپ کو اتنا آسان وظیفہ بتاؤں گا کہ کوئی چھوٹا سا 5-10 سال کا بچہ بھی اس کو بتاؤں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو، جیسا کہ میرے دوستو جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ کم از کم لازمی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ جو میں آپ کو خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو درود پاک لازمی 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ ناظرین، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد اب آپ کو فوراً سے، اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے، تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، 2 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، 1 سے 2 منٹ لگیں گے، یا 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے، اور آگے جو وظیفہ ہے وہ بھی 2-3 منٹ کا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اور ایک بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، پوری 100 دانے والی، اس سے پہلے آپ نے درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔
ناظرین، 3 مرتبہ جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی رقم کی ضرورت ہے، تو وہ نیت کر لیں کہ میری جو ہے وہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے، یا آپ کا جو بھی مقصد ہو، مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اور میرے بھائی پڑھیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ ناظرین، اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح آپ کے جو بھی مسائل ہوں، اگر آپ کو نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے آپ جو ہے وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 100 دانے والی ایک پوری تسبیح، 100 دانے کی ایک پوری تسبیح استغفر اللہ کی آپ کو فوراً سے پڑھ لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اب آپ لوگوں کو وہی تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ لوگوں کو حامیم لا ینظرون، حامیم لا ینظرون، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، 100 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس تسبیح کے پہلے دانے پر اب آپ کو پڑھنا ہے سورہ کوثر۔ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ آپ لوگوں کو سورت کوثر پڑھ لینی ہے۔ اب بڑی توجہ سے آپ ویڈیو دیکھیے گا، ابھی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ لیا، نیت کی، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لی، پھر حامیم لا ینظرون 100 مرتبہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد فوراً سے آپ نے 11 مرتبہ گنتی کر کے سورت کوثر پڑھ لی۔ اب آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد بڑی توجہ سے آپ سنیں کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکتے تو آپ نے دکان پر کر لیا ہے یہ وظیفہ، صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر، تو آپ لوگ جو ہے وہ جیسے ہی یہ وظیفہ ختم ہو، فوراً سے اپنی دکان کے گلے پر، اپنی جیب پر یا دکان پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تجوری پہ، الماری پہ، اپنے، میری بہنیں، اس طرح میرے بھائی بھی 3 مرتبہ پھونک مارے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ عمل لازمی کیجیے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بالکل تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو، کسی بھی وظائف کی تعداد کم زیادہ کرنے سے نتیجے میں وہ طاقت، وہ اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ کیا اور اس میں اثر نہیں ہوا، تو اس لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، کیونکہ اس عمل سے آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی، آپ بہت جلد معلوم دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں، رزق آپ کو کھلا اور باکثرت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کے مالی حالات ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی، آپ کو ایسا غنا نصیب ہوگا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، آپ کو اتنا مال و زر ملے گا کہ مال و دولت کی خواہشی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، اس ذکر کو پورے یقین سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ ناظرین، وظیفے کو تجربے کے لیے مت کیا کریں، آزمانے کے لیے مت کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، یہ میں عمل کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ آ جائے اور آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اور ناظرین، بندہ جب اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معافی مانگتا رہے گا اور اس کا شکر اس کی نعمتوں پر ادا کرتا رہے گا، معافی اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں
اپنے گناہوں سے معافی، اپنے گناہ جو کیے ہیں ان پر معافی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا آپ کرتے رہیں گے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ دن بدن آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں بھی اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ شکر و معافی، تو انشاءاللہ ہمیں پوری زندگی دولت کی، رزق کی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی روزی اور اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یقینی یہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے آپ کا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا اجر و ثواب نہ صرف ہمیں بلکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھی چیز سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ اللہ حافظ۔